من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار اور یہ میری ایک فیمیل سبسکرائبر ہیں۔ آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے، دیکھیں گے ہمیں آج ان کے پام سے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کے تھم کی بات کروں گا۔ تھم ان کا بہت اچھی لینتھ میں ہے۔ پہلا پور تھوڑا سا چھوٹا ہے تو ول پاور کی تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے، اور سیکنڈ پور تھوڑا زیادہ لمبا ہے، تو یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر کافی اچھی پائی جاتی ہے، ان کی پلاننگ بہت اچھی کریں گی۔ لیکن جب اس کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جس ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی کمی دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ ان کی ول پاور کافی بہتر ہے۔ یہ کسی بھی کام کو ادھورا نہیں چھوڑیں گی اور کافی حد تک اپنے کام کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گی۔ دوسری ان کے انگوٹھے پہ اگر آپ دیکھیں گے تو بدھائی بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ تو جب بدھائی خوبصورت بنی ہو تو ایسے لوگوں کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ کسی بندے کے ساتھ بھی یہ 2 منٹ بات کر لیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ اور اس کے علاوہ سچے خوابوں کا آنا، کچھ اچھا ہونے والا ہوگا تو کوئی اچھا خواب آ جائے گا، کچھ برا ہونے والا ہوگا تو برا خواب آ جائے گا، اور ویسے بھی ان کو دن کی روشنی میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے یا کچھ برا ہونے والا ہے۔ ایسے لوگوں کی سکس سینس بہت کمال کی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ان کا جو تھم ہے نا، اس کا پہلا پور تھوڑا سا آپ کو ایسے گولائی میں تھوڑا سا نظر آئے گا، تو ایسا جو انگوٹھا ہوتا ہے وہ انسان کے اندر تھوڑا سا غصے کو بڑھا دیتا ہے، کہ ایسے لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے جب انگوٹھے کی شیپ یہ ہوتی ہے اور یہ اس کا پہلا پور تھوڑا سا چھوٹا بھی ہوتا ہے، تو انسان کے اندر غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور غصے کا ایک سائن آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کا مریخ مثبت، تو یہاں پر بھی ایک لائن نیچے کی طرف گر رہی ہے، یہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی لائنیں گر رہی ہیں، تو جو بتا رہی ہیں کہ ان کے اندر غصہ اچھا خاصا پایا جاتا ہے، اور اپنے غصے کی وجہ سے یہ اپنے کام خراب کر سکتی ہیں۔ ان کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگر ان کی ہم لائف لائن کو دیکھیں تو زندگی کی لائن ہمیں شروع میں تھوڑی سی ویک نظر آ رہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایسے کٹس ہیں، تو تقریباً 30-35 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں مسائل رہیں گے، پرابلم رہیں گے۔ بچپن میں ہو سکتا ہے ان کی صحت بھی زیادہ اچھی نہ ہو، صحت ان کی گڑبڑ کرے گی، اور ساتھ گھریلو ٹینشنیں ان کی زندگی میں ہو سکتی ہیں، اور یہ چیز ہمیں پھر برین لائن سے بھی نظر آ رہی ہے۔ دماغ کی لکیر بھی بتا رہی ہے کہ کافی ذہنی ٹینشنیں، کافی پریشانیاں ان کی زندگی میں کم سے کم 30 سال کی عمر تک تو لازمی رہیں گی۔ 35 کے بعد آہستہ آہستہ یہ ان گھریلو ٹینشنوں سے بھی باہر نکلیں گی، اور اگر ہیلتھ کے ایشو ہیں، صحت سے ریلیٹڈ اگر ان کو پرابلم ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی زندگی کی لائن آپ دیکھیں تو کافی لمبی ہے، تقریباً 80 سے لے کے 90 تک ان کی ایج جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ وینس ماؤنٹ دیکھیں تو وینس ماؤنٹ ان کا کافی ابھرا ہوا ہے، ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ، کافی خوبصورت وینس ماؤنٹ ہے ان کا، اور اس پر یہ جو روپے پیسے جو آسائشوں کی لائنیں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی بڑی خوشحالی میں گزرتی ہے جب آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی گہری گہری لائنیں ہوں۔ اس طرح کا بے ہنگم قسم کا جال ہو نا، وہ پریشانیوں کا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں بڑی خوبصورت لائنیں بنی ہوں، ایسے اوپر کی طرف لائنیں اٹھیں، تو یہ اولاد کی لائنیں بھی ہم دیکھتے ہیں، روپے پیسے کے حوالے سے بھی یہاں پر ہم لائنیں دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لائنیں تھوڑی کم ہیں، لیکن ان کے انگوٹھے کے پہلے پور پہ اس طرح دیکھیں تو اس طرح کے کچھ نہ کچھ ڈاٹس ہلکے ہلکے مجھے بنتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے گا، لیکن بہت زیادہ اولاد کی لائنیں شو نہیں ہو رہی، زیادہ سے زیادہ 2 بیبی ان کے ہو سکتے ہیں، 2 سے 3 بیبی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا۔ بہت زیادہ لائنیں نہیں ہیں، لیکن یہاں پر مجھے کچھ ڈاٹس نظر آئے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 2 سے 3 بیبی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا۔ باقی ان کو اپنی صحت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو کٹس ہوتے ہیں یہ خرابی صحت کا بھی بتاتے ہیں اور گھریلو ٹینشنوں کا بھی بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو برین لائن بہت زبردست ہے، ان کی خوبصورت برین لائن ہے، یہ دیکھیں آپ، یہاں پہ ہلکا سا مجھے جزیرہ سا نظر آیا ہے، تو کچھ ذہنی ٹینشن ان کو 30 سے 35 سال کی ایج میں بھی ملیں گی، 35-40 کے قریب یہ والا ٹائم بنتا ہے، تو تھوڑی سی ذہنی ٹینشنیں ان کو مل سکتی ہیں۔ اب یہ جزیرہ ہوتا ہے، اس چیز کو آپ سمجھ لیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی جزیرے کی شیپ کیا ہوتی ہے، تو یہ جزیرہ بنتا ہے ایسے کر کے، یہ اور یہ جو کٹس ہوتے ہیں یہ ذہنی ٹینشنوں کا بتاتی ہیں۔
یہ والی جو لائنیں دماغ کی لائن سے نیچے کی طرف گر رہی ہوتی ہیں کہ انسان کو ذہنی ٹینشنیں ملیں گی اور پرابلم زندگی میں آئیں گے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو دماغ کی لائن کافی لمبی ہے ان کی، جب آپ کی برین لائن کافی لمبی ہو اور پھر یہ دیکھیں زندگی کی لائن سے تھوڑا سا ہٹ کے شروع ہو رہی ہے، جب یہ زندگی کی لائن سے تھوڑا سا ہٹ کے شروع ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے تحت جینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے اندر تھوڑی سی ایگو بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر تھوڑا سا غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہر حال میں اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ اور عام طور پر اگر یہ فاصلہ زیادہ ہو جائے نا تو پھر انسان بہت زیادہ ضدی ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایگو بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ ان کا فاصلہ بھی بڑا مناسب ہے، تو ماشاءاللہ لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ایگو ان کی بڑی بیلنس ہے، اور اپنی مرضی کے فیصلے کرنا، اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کرنا، یہ چیز بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی لائنیں ان دو لائنوں کو ملا بھی رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اپنی فیملی سے بالکل کٹ آف نہیں ہوں گی، بلکہ یہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلیں گی، اپنے خاندان والوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گی، مشورہ یہ سب سے کریں گی اور سب کی خواہش کا احترام بھی کریں گی، لیکن کوشش کریں گی کہ آخر میں فیصلہ یہ اپنی مرضی کا ہی کرنے کی کوشش کریں گی، کہ لیکن مشورہ یہ ضرور لیتی ہیں، اپنے خاندان والوں سے مشورہ لیں گی، اور جو بھی ان کی فرینڈز ہیں ان سے بھی یہ مشورہ لے سکتی ہیں، تو ایسے لوگ مشورہ ضرور لیتے ہیں لیکن آخر میں کرتے بعد یہ اپنے دل کی مانتے ہیں جو ان کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں بہت زبردست لائنیں ہیں۔ دل کی لائن دیکھیں تو دل کی لائن اتنی مضبوط نہیں ہے، اس میں مجھے ویکنس نظر آئی ہے، یہ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس طرح کی لائنیں ہوں شروع میں تو ایسے لوگ بڑے خوبصورت باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، باتیں اچھی کر لیتے ہیں اور دل کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور یہاں پر کچھ کٹس نظر آئے ہیں مجھے جزیرہ نما، تو یہ ٹائم بنتا ہے تقریباً 30 سے لے کے 40 کے درمیان، تو اس ٹائم میں ان کو کچھ دلی دکھ مل سکتے ہیں، کچھ دھوکے مل سکتے ہیں، بہرحال ان کے دل کو دکھ بھی ملیں گے، دھوکے بھی ملیں گے، اور پرابلم ان کی زندگی میں ضرور آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں ان کی جو لک لائن ہے اور جو سفر کی لائنیں ہیں، ٹریول لائنز ہیں، وہ بڑی مزے کی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سفر کی لائن بہت بہترین ہے، یہ ایسے مرکری کی طرف جاتی ہوئی لائن یہ بزنس کی لائن ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ ایک لائن یہاں سے نکلتی ہوئی آہستہ آہستہ یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے، تو یہ ان کی سن لائن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، اور دیکھیں یہ قسمت کی لکیر ہے، اور یہ قسمت کی لکیر کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یہ زندگی کی لائن سے نکل رہی ہے، تو جب زندگی کی لائن سے کوئی لائن نکلتی ہے قسمت کی لکیر، تو ایسے لوگوں کو اپنے خاندان سے بڑی محبت ہوتی ہے، ان کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی شدید محبت ہوتی ہے، اور ساری زندگی یہ اپنے بہن بھائیوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور یہ دماغ کی لائن کے ساتھ مل کے دیکھیں ڈبل منی ٹرائی اینگل بن رہے ہیں۔ جب یہ ڈبل منی ٹرائی اینگل بنتا ہے تو ایسے لوگوں کی بہت اچھی جاب بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ قسمت کی لائن دیکھیں کتنی زبردست ہے ان کی، تو ان کی اچھی جاب بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر خط بزنس کی لائن بھی موجود ہے، اور یہ منی ٹرائی اینگل بھی ڈبل بن رہا ہے، یہ دو، ایک شہرت کی لائن کے ساتھ ایک ٹرائی اینگل بن رہا ہے، اور ایک خط بزنس کی وجہ سے منی ٹرائی اینگل بن رہا ہے۔ تو جب آپ کے پاس دو منی ٹرائی اینگل ہوں، ساتھ آپ کے پاس سن لائن بھی ہو، قسمت کی لائن آپ کے پاس بڑی بہترین ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا دولت بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، اور آپ کا جو آنے والا ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا شاندار ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا بڑھاپا بڑا اچھا ہوگا، 40 کے بعد ان کی زندگی میں زیادہ بہتری آئے گی، اور 50 سال کی عمر میں ان کے پاس اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا دولت بھی دے گا، پیسہ بھی دے گا، عزت، دولت، شہرت، بینک بیلنس، پراپرٹی، نیم فیم، سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ اور یہاں پر سفر کی لائنیں بھی موجود ہیں، تو یہ زندگی میں حج عمرہ بھی کریں گی، ٹریول بھی کریں گی۔ ماشاءاللہ ان کے ہاتھ میں ہمیں بڑے اچھے سائن نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ راہو لائنیں کاٹ رہی ہیں لائن کو، قسمت کی لائن کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کچھ راہو لائنوں نے کاٹا ہے، تو تقریباً کہہ لیں کہ 27-28 سال کی عمر سے لے کے تقریباً 50 تک یہ والا ٹائم مجھے تھوڑا سا ان کا سٹرگل والا لگ رہا ہے۔ 30 سے لے کے 50 کے درمیان تھوڑی تھوڑی مشکلات، تھوڑے تھوڑے پرابلم ضرور آئیں گے، لازمی بات ہے یہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں جوپیٹر ان کا بڑا بہترین نظر آ رہا ہے، تو جب جوپیٹر آپ کا بہترین ہوتا ہے، ابھرا ہوا ہوتا ہے، تو یہ آپ کو نیم فیم بھی دیتا ہے، آپ کے پاس نالج کی کمی نہیں ہوتی، دین کا نالج بھی ہوتا ہے، دنیا کا نالج بھی ہوتا ہے، اور آپ زندگی میں بہت ترقی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سیٹرن دیکھیں تو سیٹرن تھوڑا سا مجھے ویک لگا ہے،
یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ سیٹرن کی لائن ہے، پھر یہاں پر سیٹرن کی لائن ہے، تو یہاں پہ 50 کے بعد جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے پرابلم بھی آئیں گے، لیکن یہ کہ زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ کچھ نہ کچھ قسمت کی لائن ان کو سپورٹ کر رہی ہے، تو آنے والا ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اچھا ہوگا۔ لیکن اس چیز کو ہم رائٹ ہینڈ پہ جا کے دیکھیں گے کہ آیا یہ پرابلم تو تھوڑی بہت نظر آ رہی ہیں مجھے 30 سے لے کے 40 سے لے کے 50 کے درمیان اور 50 سے لے کے 60 کے درمیان پرابلم سٹرگل تو نظر آ رہی ہے، لیکن رائٹ ہینڈ پہ ہم جا کے اس چیز کو صحیح معنوں میں دیکھیں گے کہ رائٹ ہینڈ یہ کیا بتاتا ہے۔ تو یہ ان کا رائٹ ہینڈ آ گیا جناب، یہ ان کا لیفٹ ہینڈ ہے۔ لیفٹ ہینڈ میں تو ہمیں ان کی جو سن لائن ہے وہ بھی بڑی پیاری نظر آ رہی ہے، دیکھیں سن لائن ان کی دیکھیں اس طریقے سے، اور پھر یہ اس طریقے سے کچھ کٹس ہیں، تو تھوڑے بہت پرابلم آ سکتے ہیں 50 کے بعد، لیکن چونکہ سن لائن موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پر ہمیں قسمت کی لائن تھوڑی ویک نظر آئی ہے، اس سن لائن کی وجہ سے ان کو ان کی جو پرابلم آئیں گی یہ کافی حد تک ان پر قابو پا لیں گی، اور زندگی میں بڑھاپا ان کا اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت دولت شہرت سب کچھ عطا کرے گا، اور ان کا آنے والا ٹائم جو ہے وہ بڑا بہترین ہوگا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا یہاں پر ان کی جو لک لائن ہے وہ ان کو بڑا اچھا سپورٹ کر رہی ہے، دیکھیں یہ جو لک لائن بڑی بہترین ہے، یہاں پر خط بزنس بھی ہے، اور یہ جو شہرت کی لائن ہے یہ بھی آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، اور زندگی میں سٹرگل پرابلم ٹینشنیں یہ تقریباً ان کو کہہ لیں کہ 40 سال کی ایج کے بعد ان کی زندگی میں پرابلم آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تھوڑے بہت پرابلم یہ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اب رائٹ ہینڈ پہ جا کے صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ پرابلم سے نکل جائیں گی یا کس حد تک یہ پرابلم کا شکار رہیں گی۔ ہاں اب ایک بات آپ نے سمجھنی، اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا جی لیفٹ ہینڈ کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور رائٹ ہینڈ دیکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور کیا عورت کا لیفٹ ہینڈ دیکھنا چاہیے یا رائٹ ہینڈ دیکھنا چاہیے؟ تو میں تو عورت کے دونوں ہاتھ دیکھتا ہوں، کیونکہ آپ دونوں ہاتھ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بندی نے آگے بڑھنے کے لیے اپنی زندگی میں جو اس کو حالات ملے تھے یہ وہ حالات ہیں لیفٹ ہینڈ پہ لکھے ہوئے جو اس کو ملے ہوئے ہیں بچپن سے ہی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طے چیز اس کو ملی ہے کہ تقریباً 35-40 پہ جا کے اس کی زندگی میں پرابلم آنے ہی آنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے اس کی زندگی میں بڑی سٹرگل ہے۔ لیکن کیا جو پرابلم ہمیں 30-35 سال کی ایج میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں 40-50 میں بھی نظر آتی ہے، 50 سے 60 سال کی ایج میں بھی نظر آتی ہے، رائٹ ہینڈ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ انسان کو جو پرابلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنی ہے، جو امتحان ملنے ہیں، انسان اپنی ایفرٹ سے اپنی کوشش سے کس حد تک اس پرابلم سے نکلے گا۔ تو اس لیے لیفٹ ہینڈ کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، لیفٹ ہینڈ کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے، رائٹ ہینڈ کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ آیا جو پرابلم ان کو 30-35 سال کی ایج میں ملنا شروع ہو جانی تھی، کیونکہ وہاں پہ لیفٹ ہینڈ پہ ان کی قسمت کی لائن بڑی کمزور ہے، لیکن اب آپ چپ کر کے ادھر دیکھیں گے تو آپ کو صاف صاف نظر آئے گا کہ قسمت کی لائن یہاں پہ ان کی بڑی پاورفل ہے۔ دیکھیں یہ خط بزنس یہاں سے نکلا ہے، یہ ایک قسمت کی لکیر ہے، اور یہ ایک منی ٹرائی اینگل بن رہا ہے، اور یہ ایک برین لائن ہے، اور یہاں سے پھر یہ جو ہے نا 40 سے لے کے 50 والا پیریڈ بالکل اس میں تھوڑے بہت پرابلم آئیں گے، لیکن یہ ان پرابلم سے نکل جائیں گی، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ لک لائن یہاں پر اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور یہاں پہ یہ ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے، اور مجھے اگر زیادہ زوم کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ بالکل یہاں پر آپ کو یہ لک لائن ایسے نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ اس طرح کر کے اور پھر اس طرح کر کے لائن نظر آ رہی ہے، تو یہ ڈبل لائن بن رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کا بڑھاپا بڑا اچھا ہوگا، اور ان کا آنے والا جو ٹائم ہے 50 کے بعد یہ زندگی میں ترقی کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا، یہ اس چیز کا سائن ہے۔ تو ماشاءاللہ سائن ان کا اچھا ہے۔ سن لائن بھی ہلکی سی ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں ہلکی ہلکی ڈاٹس ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، زندگی میں ان کو کامیابیاں ملیں گی۔ اب رائٹ ہینڈ پہ بھی ہم باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں رائٹ ہینڈ پہ نظر آئی تھیں لیفٹ ہینڈ پہ نظر آئی تھی، رائٹ ہینڈ پہ بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر بچپن ان کا ڈسٹرب ہے، بچپن میں یا تو انہوں نے بیماری دیکھی ہے، یا پھر ان کی امی ابو کی زندگی میں مشکلات تھے۔ یہاں پر غصہ ان کے اندر کافی پایا جاتا ہے، تو غصے کو ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ غصہ ویسے بھی اچھا نہیں ہوتا انسان کے لیے، انسان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، اور انسان اپنی زندگی میں پرابلم بھی پیدا کر لیتا ہے۔ زندگی ان کی لمبی ہے ماشاءاللہ۔
اب ایک اور چیز سمجھنے والی ہے، یہاں پہ دیکھیں تو دماغ کی لکیر جو ہے وہ مڈ سے شروع ہو رہی ہے، یہاں پہ دماغ کی لکیر ہمیں بہت مدھم نظر آ رہی ہے، اور دل کی جو لکیر ہے یہ بالکل سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب دماغ کی لکیر چھوٹی ہو جائے اور دل کی لکیر بالکل سیدھی ہو جائے تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے دل کی لکیر کا بالکل سٹریٹ ہو جانا اور جوپیٹر کی طرف چلے جانا، بلکہ یہ دماغ کی زندگی کی لکیر کی طرف چلی گئی ہے۔ جب دل کی لکیر بالکل سیدھی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس لچک نہیں ہوتی، آپ کا دل تھوڑا سا اس کے اندر ایگو بڑھ جاتی ہے، ضد بڑھ جاتی ہے، اور آپ 100% اپنے دل کی باتیں مانتے ہیں، آپ خود کو ٹھیک سمجھتے ہیں، آپ خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ دوسروں کی فیلنگز کا بھی خیال نہیں رکھ پاتے، آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کو اپنے اندر سے ختم کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ اس چیز کو ختم نہیں کریں گی اور دماغ کی لکیر آپ کی تھوڑی چھوٹی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی پہ، آپ کے دماغ میں، ٹوٹل آپ کے نا پوری جسم پر آپ کے دل کی حکمرانی ہے، آپ دل کی باتیں مانیں گے، اور دل کی لائن بھی بالکل سٹریٹ۔ اگر اس میں تھوڑا سا ایسے گھماؤ ہوتا نا تو پھر انسان کے اندر جو ہوتی ہے نا دوسروں کا لحاظ کرنا، دوسروں کی فیلنگز کا خیال رکھنا، وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن جب یہ دل کی لکیر بالکل سیدھی ہو تو یہ انسان کو ضدی بھی بنا دیتی ہے، انسان کے اندر ایگو کو بھی بڑھا دیتی ہے، انسان کے اندر غصہ بھی آ جاتا ہے بہت زیادہ، اور انسان غصے میں آ کے، ایگو میں آ کے اپنے کام خراب کر لیتا ہے۔ وہ جو میں نے لیفٹ ہینڈ پہ چیزیں دیکھی تھی نا کہ 35-40 سال کی ایج میں آپ کی زندگی میں مسئلے بنیں گے، تو وہ 100% بنیں گے۔ 40 سے لے کے 50 سال کی عمر تک یہ والا ٹائم آپ کا تھوڑا سا مشکلات کا ہوگا۔ اس میں مشکلات جو ہیں وہ آپ کے غصے کی وجہ سے بھی آ سکتی ہیں، آپ کی ایگو کی وجہ سے بھی، اور آپ کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے بھی آپ اپنے ریلیشن کو خراب کر سکتی ہیں۔ تو آپ کو اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ریلیشنز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ایگو پر کنٹرول کریں، اپنی ضد پر کنٹرول کریں، اپنے غصے پر کنٹرول کریں، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ بہرحال قسمت کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ پرابلم سے نکل جائیں گی۔ 40 سے 50 سال کی ایج میں بھی جو پرابلم آ رہے ہیں اس میں سٹرگل ضرور بڑھے گی، پرابلم ضرور آئیں گے، لیکن آپ ان پرابلم سے نکل جائیں گی، اور آگے اللہ کا خاص کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دے گا، بڑھاپا آپ کا اچھا ہوگا، اور زندگی میں آپ ترقی کریں گی۔ اور یہ جو خط بزنس ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا رجحان بزنس کی طرف رہے گا، آپ اپنا کام کرنے کی کوشش کریں گی، اور اگر جاب کرنا چاہیں گی تو جاب میں بھی کامیابی ملے گی، اور اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہیں گی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا۔ منی ٹرائی اینگل بن رہا ہے تو زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی، اچھی سیونگ آپ کر لیں گی۔ اب اگر ہاتھ کی شیپ کو دیکھا جائے تو ہاتھ آپ کا بالکل سکوئر ہتھیلی والا ہاتھ ہے آپ کا، تو سکوئر ہتھیلی والے بڑے محنتی ہوتے ہیں، اپنی زمین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ ان کو بڑی محبت ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت محنتی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ یہاں پر بھی دل کی لائن اور دماغ کی لائن تھوڑی الگ سے شروع ہو رہی ہے، لیکن کچھ لائنیں اس کو جوڑ بھی رہی ہیں، تو بالکل آپ کے اندر ضد اور ایگو پائی جائے گی، آپ اپنی مرضی کرنے کی کوشش کریں گی۔ وہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ کی باڈی پہ آپ کے دل کی حکمرانی، آپ دل کی باتیں زیادہ مانیں گی، اور دماغ کی بات کو اتنی آپ اہمیت نہیں دیں گی۔ لیکن میرے خیال میں کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو دل اور دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی ایگو، اپنی ضد کی وجہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گی تو ناکامی آپ کو ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا، آپ کو صبر سے بھی کام لینا پڑے گا۔ یہ والی جو لائنز ہیں یہ انسان کے اندر ہیلنگز کوالٹی کا بتاتی ہیں، انسان دوسروں کے دکھ درد بانٹتا ہے، اچھی گفتگو کر لیتا ہے، بزنس کی طرف بھی اس بندے کا رجحان ہوتا ہے، اور زندگی میں بہت ترقی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب یہ تقریباً ہم ساری لائنیں ان کے ہاتھ میں ہم تقریباً دیکھ چکے ہیں، اور اب ان کے ہاتھ میں شادی کی لائنز دیکھ لیتے ہیں کہ شادی کی لائنز ان کے ہاتھ کے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ تو شادی کی لائن تو ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ شروع میں ان کا کوئی ریلیشن بریک ہوا ہے، ہو سکتا ہے بچپن میں 20-22 سال کی عمر میں ان کی کوئی منگنی وغیرہ ہو کے ٹوٹی ہو، بہرحال کوئی بھی ایک ریلیشن بریک ہونے کے بعد، کہیں پہ بات چلنے کے بعد، اس کے بعد یہ ان کی شادی کی لائن ہے۔ شادی کی لائن بظاہر تو بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، تو کہا جا سکتا ہے شادی میں تھوڑے بہت پرابلم آ سکتے ہیں، لیکن شادی ان کی کامیاب ہو جائے گی، لیکن شروع میں ان کی کوئی منگنی وغیرہ یا کہیں پہ بات چل کے ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک لائن تو ان کی یہ ہوگی نا رائٹ ہینڈ کی، تو لیفٹ ہینڈ کی لائن کیا بتا رہی ہے؟ لیفٹ ہینڈ کی لائن یہ بتا رہی ہے شادی کی لائن کہ یہ اس طریقے سے لائن چل رہی ہے لیکن تھوڑی مدھم ہے، اور اس طرح سے کچھ لائنیں بھی اس کو کاٹ رہی ہیں۔ تو یہ جو میں نے بتایا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ ان کی شادی میں پرابلم آئیں گے، مسئلے آئیں گے،
چاہے کسی دوسرے بندے کی وجہ سے ان کی زندگی میں پرابلم آئیں لیکن آئیں گے ضرور. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. آپ کی شادی کی لائن کو اگر ایسے کچھ لائنیں کاٹ دیتی ہیں تو آپ کی شادی میں مسائل آپ کے کسی دوسرے بندے کی وجہ سے آتے ہیں, تو ان کی شادی میں بھی مسائل آ سکتے ہیں اور ضرور آئیں گے. باقی اب ہم ان کا لوشو پر چارٹ دیکھ لیتے ہیں کہ لوشو پر چارٹ میں ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ جناب ان کا لوشو پر چارٹ ہے. تو لوشو پر چارٹ میں 1 ایک دفعہ ہے. 1 جب ایک دفعہ آتا ہے, 1 ہوتا ہے سورج کا. تو ایسے لوگ اب بہت محنتی ہوتے ہیں, اپنی محنت کی وجہ سے زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عزت, دولت, شہرت سب کچھ عطا کرتا ہے. لیکن 1 جب ایک دفعہ آتا ہے تو تھوڑی سی کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے. ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل بھی کرتے ہیں اور بعض دفعہ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں. ان کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ باتوں کو فیل بھی بہت کرتے ہیں. نمبر 2 ان کا مس ہے. نمبر 2 ہوتا ہے مون کا. یہ جب نمبر 2 مس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان کو بچپن میں بڑی ڈسٹربنس دیکھنی پڑتی ہے. تو بالکل ان کے اگر آپ زندگی کی لائن دیکھیں تو بچپن میں ڈسٹربنس رہی ہے, چاہے ان کی امی ابو کی زندگی میں مسئلے مسائل تھے یا ان کی اپنی صحت اچھی نہیں تھی. بہرحال رشتوں کی محبت بھی اتنی نہیں ملتی, ماں باپ میں سے کسی ایک کی محبت کی کمی رہتی ہے زندگی میں, اور رشتوں کی محبت کی کمی رہتی ہے. اور انسان کے بڑے خواب جو ہوتے ہیں نا, ان کے لو میرج کرنا, محبت کرنا, وہ بھی کہیں نہ کہیں انسان کو اتنے خواب سچے نہیں ہوتے, پورے نہیں ہوتے. کہیں نہ کہیں انسان کے کچھ خواب ادھورے بھی رہتے ہیں. اور اسپیشلی انسان کو لو میرج کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا نمبر 2 مس ہو جائے تو. اس کے بعد ان کا اگر نمبر 3 دیکھا جائے تو 3 نمبر بھی مس ہوا ہے. نمبر 3 کے مس ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان شروع سے ہی بہت ساری غلطیاں کرتا ہے, لاپرواہیاں کرتا ہے اور کوئی بھی کام ٹک کے نہیں کرتا. ان کے ہوتا ہے نا مکمل یکسوئی کے ساتھ کسی کام کو کرنا اور اسی پر فوکس کرنا. تو یہ ان کی سوچیں بدلتی رہتی ہیں, ان کی دلچسپیاں بھی بدلتی رہتی ہیں. کبھی یہ کچھ کام کریں گے, کبھی کوئی کام کریں گے. تو اس وجہ سے جب آپ کسی چیز پہ اچھے طریقے سے فوکس نہیں کرتے تو پھر آپ کی اسٹڈی میں پرابلم آتے ہیں. آپ جب نمبر 3 مس ہوتا ہے تو آپ کی اسٹڈی یا تو ادھوری رہ جاتی ہے یا آپ اپنی ایجوکیشن مکمل نہیں کر پاتے. ایجوکیشن میں مسئلے بنتے ہیں, جاب میں مسئلے بنتے ہیں, گروتھ انسان کی زیادہ اچھی نہیں ہو پاتی. انسان کو جتنی ترقی کرنی چاہیے اتنی ترقی نہیں کر سکتا. حالانکہ بندے کے اندر ٹیلنٹ بڑا ہوتا ہے, دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے, سب کچھ دیا ہوتا ہے, لیکن انسان اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے, اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے زیادہ گرو نہیں کر پاتا, زیادہ ترقی نہیں کر پاتا. اور اس کے علاوہ نمبر 3 کے مس ہونے سے, نمبر 2 کے مس ہونے سے کہیں نہ کہیں انسان کی جو ریلیشن ہے ان میں پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں. انسان کی میرج لائف میں بھی کسی نہ کسی وجہ سے پرابلم بنتی ہے. 4 نمبر کے مس ہونے سے بالکل ان کے ہاتھ میں منی ٹرائینگل بھی بن رہا ہے, لیکن 4 نمبر چونکہ ان کا مس ہے تو ان کی زندگی میں پرابلم شروع میں بھی آئیں گے اور پھر 40 سے 50 سال کی ایج میں, یعنی کہ 30 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر کے درمیان بھی ان کے پرابلم لازمی آئیں گے, کیونکہ 4 نمبر ان کا مس ہو گیا. وہ جو میں نے لیفٹ ہینڈ میں دیکھا تھا نا کہ پرابلم آئیں گے ان کے ہاتھ میں 30 سے لے کے 40 کے درمیان اور 40 سے لے کے 50 کے درمیان, وہ ڈیفینیٹلی آئیں گے. کیونکہ جب راہو آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, 4 نمبر آپ کا مس ہو جاتا ہے, تو پیسہ آپ کے ہاتھ میں ٹکتا نہیں ہے. پیسہ آپ جمع بھی کر لیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں, لیکن پھر کسی نہ کسی وجہ سے آپ کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. یہ اس چیز کا مطلب ہوتا ہے. تو 5 کی ہونے کی وجہ سے 5 ہوتا ہے مرکری کا. تو ایسے لوگ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں, اچھی باتیں کر لیتے ہیں اور زندگی میں ترقی بھی کرتے ہیں. لیکن جب 5 کی انرجی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ 5 تھوڑی سی پرابلم کرنا شروع ہو جاتا ہے. انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی دوسروں کی فیلنگ کا خیال نہیں رکھ پاتا, اور کبھی کبھی انسان زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے. غصہ, ٹینشن, یہ چیزیں انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. انسان بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے اور غصہ, ڈپریشن, یہ والی چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا انسان اگر بیلنس کر لے تو 5 ان کے پاس بڑا زبردست ہے. 5 والے جو ہے نا, ان کے پاس ڈبل 5 ہے نا, تو یہ اپنا بزنس بھی کر سکتی ہیں, جاب بھی کر سکتی ہیں, اپنا گھر بھی بنا لیں گی, اور آنے والا جو ٹائم ہوگا ان کا بڑا جو ہے نا ان کو کامیابیاں ملیں گی. لیکن انہوں نے کرنا کیا ہے کہ ایک تو اپنے اندر سے ضد اور غصے کو نکالیں اور دماغ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھیں اور دل اور دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے زندگی کے فیصلے کریں, تو پھر یہ زیادہ کامیاب ہوں گی. 6 کی وجہ سے زندگی کی آسائشات کی خواہش بڑھ جاتی ہے. انسان حاصل تو بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے جس قدر محنت کی ضرورت ہوتی ہے یا جس قدر کوشش کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کمی رہ جاتی ہے, جس کی وجہ سے انسان
کی بہت ساری خواہشیں ادھوری رہتی ہیں. خواہشیں حالانکہ اس کے دل میں ہوتی بہت زیادہ ہے کہ مجھے یہ سب کچھ مہنگی سے مہنگی اچھی سے اچھی چیز میں حاصل کر لوں، لیکن اس کے لیے جس قدر انسان کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جس قدر اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی وہ محنت نہیں کر پاتا. 7 نمبر ان کو بلیسنگ دے گا، اچانک دولت کا ملنا، علم پامسٹی، علم نجوم، ہر چیز میں یہ دلچسپی بھی لیں گی اور ایسے علوم کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں گی. 7 جو ہوتا ہے وہ آپ کو کریٹیو بناتا ہے، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے اور آپ کو اچانک دولت بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے. 8 نمبر ان کا مس ہے، تو 8 نمبر جب مس ہوتا ہے تو انسان کے اندر لاپرواہی آ جاتی ہے، انسان کی زندگی میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں، تھوڑی سی اولڈ ایج میں بھی مسئلے بنتے ہیں. کہ میں نے بتایا نا کہ 40 سے لے کے 50 سال کی ایج میں لازمی کی زندگی میں مسئلے بنیں گے، اور 50 کے بعد بھی تھوڑے بہت پرابلم آتے رہیں گے، کیونکہ 8 ان کا ڈسٹرب ہے. سیٹرن جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ تھوڑے بہت پرابلم ضرور زندگی میں رہتے ہیں. اور اس کے بعد 999 ہے ان کے پاس، تو 99 مارس مریخ کا ہے یہ، تو 99 جب ہوگا تو ظاہر ان کے اندر غصہ کافی زیادہ ہے، ایگو ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو ان کو اپنے غصے اور ایگو کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے غصے کو کم کریں، اپنے اندر سے ایگو کو بھی کسی حد تک ختم کریں گی تو یہ زیادہ زندگی میں کامیابیاں حاصل کریں گی. تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو آگے بھی ملتی رہیں. تو باقی جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے اور اپنا لوشو پر چارٹ بنوانا ہے تو وہ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے. آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ آپ سینڈ کر دیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو پر چارٹ بھی بنے گا اور آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی. باقی چارجز ہیں وہ جب آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے. فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.